بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ درود شریف پڑھنے سے پہلے اور بعد میں آپ کی زندگی میں کیا فرق آتا ہے؟ آج ہم آپ کے ساتھ درود شریف کی دل دہلا دینے والی حقیقت بیان کریں گے، اور درود پاک کا وہ راز جو آپ کی زندگیوں کو یکسر بدل دیتا ہے، خاص طور پر ان لوگوں کی زندگیوں کو جنہوں نے درود پاک کو محبت سے پڑھنا شروع کیا نا، اور حضور کی یاد میں پڑھنا شروع کیا، تو پھر ان کی زندگیاں بالکل مختلف ہو گئیں۔ وہ خود بھی اس بات کا جائزہ بھی لے سکتے ہیں، مشاہدہ بھی کر سکتے ہیں، اور خود اپنی ذات کا ایکسپیرینس بھی کر سکتے ہیں کہ جب انہوں نے درود پاک پڑھنا شروع کیا تو پھر کیا چینجنگز آئیں ان کی لائف میں، اور اس سے پہلے ان کی زندگی کیسی تھی۔ اس بات کا وہ نتیجہ رزلٹ خود نکال سکتے ہیں جنہوں نے درود پاک کو برائے محبت اپنی زندگی کا معمول بنایا۔ دیکھیں، آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک ہی انسان ہے، لیکن درود شریف پڑھنے سے پہلے اور بعد میں اس کی زندگی کیوں بدل جاتی ہے؟ آخر ایسا کیا ہوتا ہے جو دل، قسمت اور روح سب کچھ بدل دیتا ہے؟ آپ کا باطن، آپ کا ظاہر، آپ کی شخصیت، آپ کا مزاج، طبیعت اور اوور آل آپ کی زندگی کے جو معاملات ہیں وہ کس طرح سے بدل جاتے ہیں۔ یعنی واضح فرق جو آپ کی زندگی میں آتا ہے نا، وہ پھر آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے بھی ہیں اور اپنے دلوں سے محسوس بھی کرتے ہیں۔ درود شریف ایک اتنی پاورفل عبادت ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ آپ کی زندگی کا زاویہ کس قدر بدل جاتا ہے۔ دیکھیں، درود شریف صرف الفاظ نہیں، یہ وہ نور ہے جو دل کے اندھیروں کو روشن کر دیتا ہے۔ یہ وہ نور ہے جو آپ کے قلب کو، آپ کی روح کو منور کر دیتا ہے۔ یہ وہ تعلق ہے جو بندے کو سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے جوڑ دیتا ہے، اور جو وہاں جڑ جاتا ہے، اس بارگاہ میں جس کی مقبولیت ہو جاتی ہے، پھر اس کی زندگی یکسر بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے، کامن سینس کی بات ہے۔ کبھی اپنی زندگیوں کے اندر اس چیز کا مشاہدہ کر کے دیکھیے گا، لیکن ان مشاہدوں کے لیے بھی نا آپ کی باطن کی آنکھ کا کھلا ہونا بہت ضروری ہے۔ وہ لوگ جو اہل دل ہیں، اہل علم ہیں، اور جنہوں نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار ایسے کیا کہ پھر درود پاک کی کثرت کو اپنی زندگی میں شامل کیا، پھر ان لوگوں کی زندگیاں بدلتی ہیں، پھر ان لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب آتا ہے۔ پھر وہ یہ محسوس بھی کرتے ہیں کہ ہماری زندگی پہلے کیسے تھی، اور جب ہم نے درود پاک پڑھنا شروع کیا، چاہے وہ مرد ہے، عورت ہے، بزرگ ہے، بچہ ہے، بچی ہے، یہ تو اپنے اوپر انسان کے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ درود شریف کو کس انداز سے اپنی زندگی میں شامل کر رہا ہے اور کس طریقے سے اس کی زندگی پھر بدل رہی ہے۔ دیکھیں، درود شریف پڑھنے سے پہلے انسان کی نا کچھ حالت اس قسم کی ہوتی ہے۔ اب یہ کچھ چیزیں کامنلی میں آپ کے ساتھ بیان کر رہی ہوں کہ انسان یا تو ہر وقت بے چین رہتا ہے، دل بے چین ہوتا ہے، دعا میں وہ خشوع خضوع محسوس نہیں کرتا، زندگی میں برکت کی کمیاں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر انسان پریشان ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، گھبرانے لگتا ہے، گناہوں کا بوجھ انسان کو محسوس ہوتا ہے، اور دل کی ویرانی جو ہوتی ہے نا، وہ اس بات کی علامت ہے کہ اس میں ذکر کی روشنی کم ہو گئی ہے۔ کیونکہ جب انسان ذکر الہی سے دور ہوتا ہے نا، پھر دل ویران ہو جاتے ہیں، اور دل کی ویرانی آباد ہی اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، یعنی جب دل خالی ہو تو پھر سکون کہاں سے آئے؟ اور سکون تو پھر زندگی کی سب سے بڑی اور قیمتی دولت ہے کائنات کے اندر۔ جس کو یہ نصیب ہو گئی، اس کی دنیا بھی سنور گئی، اس کی آخرت بھی سنور گئی۔ یہ ایک بہت بڑی اور اہم بات ہے آپ کی زندگی کے اندر کہ جب آپ کو سکون میسر آ جائے تو پھر سمجھے دنیا کی، کائنات کی ہر چیز آپ کو میسر آ گئی۔ تو دلوں کو سکون جو ہے وہ اللہ کے
ذکر میں آپ کو ملتا ہے، اور پھر وہ ذکر جس کے اندر رب کا ذکر بھی آ رہا ہے اور اس کے محبوب کا بھی ذکر آ رہا ہے، وہ عمل ہے، وہ عبادت ہے، وہ ذکر، وہ ورد، وہ وظیفہ ہے درود شریف کی کثرت۔ اور اس کے بعد پھر جو فرق آتا ہے، جو ہماری ویڈیو کا اصل موضوع ہے، کہ جب انسان درود پاک پڑھنا شروع کرتا ہے تو اس کی زندگی میں تبدیلیاں آتی کیا ہیں اور کیسے وہ اس کو فرق کو واضح طور پر محسوس کرتا ہے۔ جب بندہ درود شریف پڑھنا شروع کرتا ہے، برائے محبت اپنے حضور کی یاد میں درود پاک پڑھتا ہے، تو پھر جو تبدیلیاں آتی ہیں، جو ایک آپ محسوس کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو آپ کو سکون کی سہولت میسر آ جاتی ہے۔ سب سے بڑی کرامت، سب سے بڑا فضل، سب سے بڑی تبدیلی جو آپ کی زندگی میں آتی ہے، درود پاک کا جو سب سے بڑا فیض ملتا ہے، وہ سکون کا میسر ہونا ہے۔ چہرے پر نور، قلب میں اطمینان، اور دعائیں پھر قبول ہونے لگتی ہیں۔ اور دعاؤں کے قبول ہونے کا پھر عالم یہ ہوتا ہے کہ آپ صرف سوچتے ہیں اور وہ بات آپ کی پوری ہو جاتی ہے۔ یہ درود پاک کی طاقت اور اس کی کثرت کا اثر ہے۔ پھر مشکلات آسان ہونے لگتی ہیں، مصیبتیں ٹلنے لگتی ہیں، اللہ رب العزت کی رحمتیں آپ کے قریب ہونے لگتی ہیں، اور اللہ کی رحمت، اس کے حبیب کا جو شخص ذکر کرتا ہے، اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اور حدیث مبارکہ کا مفہوم بھی ہے نا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو یہ فرق پھر آپ کو محسوس ہوتا ہے، یہ چیزیں پھر آپ کو اپنی زندگی کے اندر تبدیل ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اور سب سے بڑا فرق کیا آتا ہے، یہ بڑا نقطہ اہم ہے، ذرا سمجھیے گا، غور کیجیے گا، مشاہدہ کیجیے گا اپنی زندگیوں کے اندر، کہ پہلے بندہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے، یعنی انسان کی تمام تر جو نظر ہے نا جی، وہ دنیاوی اسباب پر ہوتی ہے، ظاہری اسباب پر ہوتی ہے۔ پھر جب آپ درود پاک پڑھنے لگتے ہیں تو جو بڑا فرق آپ کی زندگی میں آتا ہے، دنیا پھر خود آپ کے پیچھے آنے لگتی ہے۔ یہ کبھی آزما کر دیکھ لیجئے گا۔ اہل درود ان باتوں کو بہت بخوبی سمجھتے ہوں گے، جنہوں نے ایک لمبے عرصے سے درود پاک سے اپنا تعلق بنایا ہے نا، اس ذکر کو اپنی زندگی میں شامل کیا ہے، وہ ان چیزوں کو بخوبی جان سکتے ہیں، انہوں نے ان باتوں کا ایکسپیرینس ضرور کر لیا ہوگا۔ پہلے کیا ہوتا ہے کہ دل بے سکون رہتا ہے، دل بے چین رہتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر دل پریشان اور گھبراہٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھنا شروع کرتے ہیں تو دل اللہ کی یاد میں پھر مطمئن رہنے لگتے ہیں، اور پھر وہ ذکر، اللہ پاک کا وہ ذکر جس میں اس کا اور اس کے محبوب کا ذکر آ جاتا ہے، دونوں کا نام آ جاتا ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ دعا آپ کی زمین پر رہتی ہے، خشوع خضوع آپ کو محسوس نہیں ہوتا، دعائیں قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی، انسان مایوسی کا شکار رہتا ہے۔ لیکن جب آپ درود پاک پڑھنا شروع کرتے ہیں نا، پھر دعا آسمان تک پہنچتی ہے، پھر وہ دعائیں آپ کی سیدھا عرش پر جاتی ہیں، اللہ رب العزت ان کو قبولیت کا شرف بخشتا ہے، اور پھر یہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ واقعی ہم جو مانگتے ہیں، ہم جو صرف سوچتے ہیں، اللہ پاک ان کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ واضح فرق آتا ہے پھر آپ کی زندگیوں کے اندر، اور بے شمار اور بہت ساری تبدیلیاں آپ کی لائف میں آتی ہیں، بے شمار اللہ پاک ایسی چیزوں سے آپ کو نوازتا ہے جو پہلے آپ کی طبیعت اور مزاج میں نہیں ہوتی۔ جب آپ درود پاک کا ذکر کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر مزاج ایسے بنا دیے جاتے ہیں کہ پھر آپ خود بھی حیران ہوتے ہیں کہ ہماری طبیعت پہلے کیسی تھی، مزاج اب کیسا بنا دیا گیا ہے۔ بہت ساری بے شمار چیزیں آپ کی زندگی میں آتی ہیں۔ ہم درود پاک کی بہت ساری ایسی فضیلتیں آپ کے ساتھ بیان کر چکے ہیں، اور مقصد صرف اتنا ہے کہ حضور کے ذکر کو عام کرنا ہے، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ اللہ رب العزت ہر بندے کی زبان پر اپنے محبوب کا ذکر جاری کر دے۔ چلو اس درود زون کے چینل کے تھرو ہی اللہ پاک جو لوگ ان ویڈیوز کو سنتا ہے، درود پاک سے محبت رکھتا ہے، اللہ پاک ان کو درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے لیے یہی ایک میری چھوٹی سی کاوش ہے جو کامیاب ہو جائے گی۔ اللہ کرے کہ اللہ پاک نے ہی اس کو کامیاب کرنا ہے، رب کا فضل اور کرم ہوگا تو میری یہ کاوش اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی، کہ مقصد صرف اتنا ہے کہ حضور کے ذکر کی دعوت و تبلیغ کرنا ہے، اور جتنے لوگ درود پاک پڑھیں گے اس کا
اجر و ثواب انہیں تو ملے گا ہی ملے گا، تو کم از کم اس چھوٹی سی کاوش کا اجر مجھے بھی مل جائے گا۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں ہمیشہ یہی دعا رہتی ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حبیب کا ذاکر بنا دے۔ تو اگر آپ بھی اپنی زندگی میں یہ فرق محسوس کرنا چاہتے ہیں تو پھر درود پاک کو آپ اپنی زندگی کا لازم حصہ بنا لیں، اور انشاءاللہ تعالی آپ کا پڑھا ہوا درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس تک ضرور پہنچتا ہے، اور جب آپ کا نام لیا جاتا ہوگا اس بارگاہ میں تو سوچئے پھر وہ لمحہ کیسا ہوگا، ذرا تصور تو کر کے دیکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے دل مسرور ہو جائیں گے، آپ کی روحیں خوش ہو جائیں گی جب یہ آپ تصور کریں گے۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں اہل درود کی نظر ہے کہ آقا جان اپنی قربت میں رکھ لیجئے، آپ کے سوا سارے جہاں سے بیزار ہوں میں۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔